اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی؟ مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا اگر تم, میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. آپ اگر بیگم کہ دیکھو بیگم میں کتنا اچھا, میں گیس کا بل, میں بجلی کا بل, میں ڈلیوری کا خرچہ, آپریشن سے بچے ہوئے اس کا خرچہ, پھر بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ الگ, اور تم جو فیڈ کراتی ہو تو تمہارے لیے 6 کلو دودھ الگ لگوایا میں نے, ٹھیک ہے نا, اور بچوں کی اسکولنگ اور حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے, خرچے گنوانا شروع کروں نا تو قیامت آ جائے گی. میرے خیال ہے خرچے ختم نہیں ہوں گے. پھر تم جو آپریشن کے بعد اتنی ہو گئی تھی تو فٹنس کا خرچہ, آج کل یہ بھی ہے جم کا بھی خرچہ ایک الگ سے آ گیا ہے. آپریشن سے بچے ہوتے ہیں, عورتیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں تو پھر جم کے ایک الگ جم کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس آئے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹہ پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے. آٹومیٹک مشینیں, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ. تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل. ایسے پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل. تو پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی انٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سل مسموہٹ, اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو. فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی ہیں. یعنی پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا, وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھئی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں نا ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں, تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام. آ کے متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں. تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا, کام وام بہت ہوتے ہیں, تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل. ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام سے, وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ جو وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر بار بار کہہ رہا ہوں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں.
تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے، بات کو بہت لمبی ایران تران بہت ہو گیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو، ان سے کوئی مالی امیدیں مت، بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں، عالم بنا دو، کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے، کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں، مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ؟ مولوی، کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے، اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں، آج کل بھوک کی بات نہیں، بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا، پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اپنا گھر چلائے گا، آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں، کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو، ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے؟ میرے باپ کا. وہ سارا کہ تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو. محنتی بناؤ اس کو. دوسرا، ماں بھی یہی کام کرے کہ بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا، تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے، بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے، جوان شوہر ہے، کما کے کھلا رہا ہے، شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں، طلاق بھی نہیں لیتی، خلا بھی نہیں لیتی، بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کم بخت ہو گیا بڈھا، کم بخت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا